کے لوگ یہاں سے پوری ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں باہر جانے کے لیے. ابھی مجھے افسوس ہوا, ہماری ایک ہاکی پلیئر تھی, ترکی سے جاتے ہوئے اٹلی, وہ ان کی کشتی ڈوب گئی, اس میں پتہ نہیں کتنے 26 پاکستانی بھی ڈوب گئے, اور وہ ہماری ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی. تو کیوں سوچا کہ کیوں اتنے لوگ چانس لیتے ہیں؟ ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ وہ کشتیوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ میں, اور وہاں راستے میں ڈوب جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پیسے تو کوئی بانٹ نہیں رہا. ان ملکوں کے اندر انصاف ہے. انصاف کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر محنت کروں گا مجھے محنت کا پھل ملے گا. وہ ایسے ملک ہیں جب آپ, جس کو آج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لیول پلئنگ فیلڈ. لیول پلئنگ فیلڈ تب آتی ہے جس ملک کے اندر رول آف لا ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے. جب ایک ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے لوگوں کو تحفظ ملتا ہے, ان کے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں, بنیادی حقوق کو ان کے ملک کا قانون حفاظت کرتا ہے ان کی. جب مجھے پروٹیکشن ملتی ہے تبھی میں آزاد ہوتا ہوں, اور آزاد لوگ ہی بڑے کام کرتے ہیں. تو جو بنیادی چیز انصاف دیتا ہے وہ آزادی دیتا ہے, وہ ایک انسان کو لیول پلئنگ فیلڈ دیتا ہے. وہ پھر اس جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر انویسٹمنٹ جاتی ہے, لوگ ادھر جا کے اپنی فیکٹریاں لگاتے ہیں کیونکہ ان کو تحفظ ہوتا ہے, ان کو ایک قانون, ایک ملک کی عدالتوں پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں سرمایہ کاری کروں گا تو مجھے حفاظت ملے گی. تو جب ایک ملک کے اندر ایک اسمالر, اور ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہوتی ہے, جو میڈیم چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں, وہ سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی دیتی ہیں اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا, کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی, عدالتیں ان کو تحفظ نہیں دیتی, جو پالیسیز پریڈکٹیبل نہیں ہوتی, آگے یعنی آج ایک قانون بنا کل دوسرا بنا, آج ایک ٹیکس کا نظام ہے کل دوسرا بنا, اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو کچلے جاتے ہیں وہ چھوٹی صنعتیں ہیں, اسمال اور میڈیم انڈسٹری. اور جب ایک ملک میں انصاف, کانٹریکٹ انفورسمنٹ, لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں, وہ پھر ترقی کرتے ہیں ملک, ادھر خوشحالی آتی ہے. شیر شاہ سوری کی اگر آپ کہانی پڑھیں, وہ ہندوستان کا سب سے عظیم ایک بڑے ہندوستان کے حکمرانوں میں سے ایک شیر شاہ سوری تھا. تو اس کی اگر اس کی جب زندگی پڑھیں تو شروع کدھر سے ہوا تھا. اس کے باپ کی جاگیر تھی, باپ نے اس کو کہا کہ جاگیر سنبھالو. یہ بہار کے اندر جاگیر تھی. اس نے وہ جاگیر کے اندر سب سے پہلے کام کیا, اس نے جو بڑے بڑے ڈاکو تھے ان ساروں کو ختم کیا. اس نے اپنے جاگیر کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کر کے لوگوں کو تحفظ دیا. جو سارے ارد گرد کی جاگیروں کے جو صنعت کار تھے, جو سرمایہ کار تھے, وہ سارے اس کی جاگیر میں آ گئے. انہوں نے وہاں جا کے پیسہ لگانا شروع کر دیا. وہ سب سے خوشحال ہو گئی. ادھر سے شیر شاہ سوری کا نام اوپر آیا. تو آج بھی اگر آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, جو میں نے دیکھا ہے وہاں پیسے نہیں لوگ بانٹ رہے. آپ ہمارے لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو فائدہ ہوتا ہے, اور وہاں کوئی تنگ نہیں کرتا, کوئی قبضے نہیں کرتا, کوئی طاقتور آ کے اس کو کوئی رشوت نہیں مانگتے ہر دوسرے دن لوگ. دبئی میں چلے جائیں, دبئی میں آپ پوچھیں ذرا پاکستانیوں سے کہ کس طرح, کیوں آپ پاکستان میں نہیں بزنس کرتے, کیوں دبئی چلے گئے ہیں, تو وہ پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی تنگ نہیں کرتا ان کو پتہ ہے یہ ٹیکس ہے, اتنا دو, آرام سے محنت کرو, کام کرو, آپ کو فائدہ ہوگا. تو جو سب سے ضروری چیز پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے, رول آف لا قائم کرنا ہے. یہ مجھے بڑے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ جی یہ آپ کیسے قائم کریں گے. یہ میں 26 سال سے کوشش کر رہا ہوں. میں نے لوگوں کو میرے سے جب بات کرتے ہیں کہ جی عمران صاحب دیکھیں آپ یہ اپوزیشن ہے, آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے, میں ان سب کو اب سے نہیں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشن سب سے بات چیت کرتا ہے. پولیٹیشنز کسی سے کٹی نہیں کرتا. پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے سب سے بات کر کے اپنے موقف کے ارد گرد لانا, یا ان کی بات سننا, اپنی سننا, اور پھر کوئی بیچ میں کوئی گراؤنڈ پہ پہنچنا. لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟
مجھے اگر یہ بار بار جب 3.5 سال میں گورنمنٹ میں تھا مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی ان کو آپ این آر او دے دیں. جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو. وہ جب میں ان سے بات کریں ہم نے فیٹف کا بل پاس کرنا ہے وہ کہتے جی این آر او دے دو. میں این آر او نہیں دے سکتا کیونکہ میرا پیسہ انہوں نے نہیں چوری کیا, پیسہ عوام کا چوری کیا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں؟ اور جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو باقی چوروں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ پھر جیلوں میں بیچارے غریب لوگ کیوں پھنسائے ہوئے ہیں؟ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, مجھے پتہ ہے کس کس نے حملہ کیا. میرے اوپر حملہ ہوا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ہم امتی ہیں انہوں نے جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے سب کو معاف کر دیا. نیلسن منڈیلا نے اسی سنت پہ چلتے ہوئے, کیونکہ وہ تو رحمت العالمین ہے نا, وہ تو سب انسانوں کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے. تو نیلسن منڈیلا نے جب 27 سال جیل میں گزارے, جب وہ باہر نکلا تو اس نے سب کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا. اور اس نے یہ کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, بس یہ سچ بول دو کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کو بچا گیا, وہاں خون خرابہ ہونا تھا. آج بھی پاکستان جدھر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے. تو میرے لیے, میں اپنی اگر ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہاں جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, یہ ملک کی بات ہے. اور ملک آج ادھر کھڑا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت پاکستانیوں پہ نہیں آیا. اس وقت جو اندازہ یو این ڈی پی اندازہ لگا رہی ہے کہ 1 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ لوگ وہ بھوکے رہ جائیں گے. جو آج کل حالات ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں, جو مہنگائی میں وہ حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں تھے, ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہے, اپنی ذات کے اوپر نہیں آنا. ان کے لیے ہمیں ملک کو اکٹھا کرنا ہے. ہم نے آگے اس ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے مل کے اب فیصلہ کریں. عدلیہ, ہماری عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. جوڈیشل ریفارمز چاہیے, ہم اپنی عدلیہ کے اندر ریفارمز کریں تاکہ انویسٹر آئے. سب سے زیادہ پاکستان کا اثاثہ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ جو آپ کے تقریباً 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, ان کا پیسہ ڈالروں میں کمایا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ ہم تھوڑی عقل استعمال کر لیں, ملک میں ماحول ٹھیک کر دیں, جس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیں. ہم ان کے لیے رکاوٹیں کم کر دیں. ہم اپنی بیوروکریسی کو, سول سروس کو, اپنی عدلیہ کو, اپنی فورن مشنز جو بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری جو فورن ایمبیسیز ہیں, سب کو لگا دیں کہ ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں پاکستان میں, تاکہ یہ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس ملک میں کتنا پیسہ آ سکتا ہے. جو ہم تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں, ایک دفعہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہم ماحول بنا دیں, اس ملک میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے, ڈالرز آ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ پڑے. آپ کو میں ابھی بلومبرگ, ایک وہ میگزین ہے بلومبرگ, اس میگزین کے اندر, کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے جو ملک ہیں ان کی معیشت کے اوپر وہ کامنٹ کرتی ہے. دبئی میں, ذرا یہ غور سے سنیں, دبئی میں 20,000 پاکستانی 20,000 پاکستانیوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں.
10.4 ارب ڈالر کی. ہم آئی ایم ایف کے پیچھے ہمارا پروگرام تھا 6 ارب ڈالر کا, ہم نے 3 ارب ڈالر لیے تھے اپنے دور میں. ہم اس کے لیے اپنی آزادی بھی کھو بیٹھتے ہیں, اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. صرف 20,000, یاد رکھیں 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے, 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہے. تو وہ پہلے تو پوچھیں وہ دبئی میں کیوں خرید رہے ہیں, اور وہ تو یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے جو بدقسمتی سے یا طاقتور لوگ جو یہ پیسہ چوری کرتے ہیں وہ سارا باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جو سارے مے فیئر کے فلیٹ اور یہ سارا یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ گیا ہوا ہے. تو میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں, میں تو یورپ کی نہیں بات کر رہا, میں امریکہ کی نہیں بات کر رہا, میں انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا, لندن میں کتنی پراپرٹیز ہے پاکستانیوں کی اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں. سوچیں پاکستانیوں کا یہ تو ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے. یہ سوچ لیں کہ ان 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے اگر 5 لاکھ پاکستانی فیصلہ کریں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے رول آف لا, قانون کی حکمرانی, وہ ماحول بنانا پڑے گا جس میں ان کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں تاکہ وہ پیسہ اپنا لے کے آئیں. اور یہ دنیا میں جب ویتنام, یہ جو ملک آگے بڑھے ہیں, ان ساروں نے ماحول پیدا کیا جدھر سے باہر سے انویسٹمنٹ آئی. لیکن ان کے پاس ان کے لوگوں نے نہیں کی, انہوں نے تو چائنیز انویسٹمنٹ لے کے آئے ویتنام میں. ہمارے پاس تو یہ ہمارا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے, ہم نے صرف ماحول ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, ہم نے اس ملک کے اندر انصاف قائم کرنا ہے. اور انصاف کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, جب طاقتور چوری کرے اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیلوں میں ڈالو, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. یہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ طاقتور چوری کر کے کہتا ہے این آر او دے دو, نہیں تو ہم تمہاری گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے, اور ہم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے ہیں, ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو سب جو ان ساری چیزوں کو ایک اگر پوائنٹ سب سے زیادہ وہ ہے قانون کی حکمرانی, رول آف لا. تو آخر میں اور اس میں اور میں بتا دوں, ہم ٹیکس ریفارمز کر رہے تھے, ہم ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے تھے, ٹیکنالوجی لے کے آ رہے تھے, ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنا دیا تھا, ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے 35 ملین ٹیکس پیئرز کو آئیڈینٹیفائی کیا رہا تھا جو مزید جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے لیکن ان کے پاس وسائل تھے. تو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو اور آہستہ آہستہ ہمارے پاس تو ابھی صرف 25 لاکھ 20-25 لاکھ ٹیکس پیئر والے لوگ ہیں. 22 کروڑ میں صرف 25 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو ہم نے یہ جو تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اگر ہم ان کو ٹیکس میں لے آئیں تو ہماری آمدنی میں اور اضافہ ہو جائے گا, ہماری انویسٹمنٹ آ جائے, ڈالرز آ جائیں گے, ہماری ایکسپورٹس آہستہ آہستہ جو ہم بڑھا رہے تھے اور ان کو انسینٹیوائز کریں اس میں ڈالرز میں اضافہ ہو جائے گا. تو آخر میں اور پھر مدنیات, ہم نے کبھی اس کے اوپر زور ہی نہیں دیا. ایک تو بڑا غلط کیا کہ سارے صوبوں کے اندر منرلز کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ادھر ڈال دی. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان مدنیات یا منرلز کو ہم بیچ کے, ہم نے اس میں بھی ایسٹیمیٹ کیا ہم اور ڈالرز لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر. تو آخر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں اور میں آغاز کر رہا ہوں اپنی الیکشن کیمپین کا. میں اپنی ساری اب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سارے اپنی پارٹی کو کہنا چاہوں گا تیاری کر لیں. میں انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے تک ٹکٹ سارے بانٹ دوں گا. میں آپ خود ٹکٹس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس باری میں خود ٹکٹس دے رہا ہوں. ٹکٹس میں اس لیے خود دے رہا ہوں کہ مجھے
آخری دفعہ پتہ چلا پچھلی باری کہ ہمارے ٹکٹس کئی بکے ہیں ہمارے غلط کینڈیڈیٹس کو پیسے لے کے بنایا گیا. تو اس لیے میں اب کسی پہ نہیں چھوڑ رہا, سارے میں خود تفتیش کر رہا ہوں, میں خود بیٹھ کے ٹکٹس دوں گا, خود میں انٹرویو کر رہا ہوں لوگوں کو, اور آہستہ آہستہ بلاؤں گا لوگوں کو انٹرویوز کے لیے. لیکن اگلے ہفتے 2 ہفتے تک انشاءاللہ میں ٹکٹس تقریباً سارے دے چکا ہوں گا. جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملیں گے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب میں ہم نے سیدھا بلدیاتی الیکشن کروا دینا, تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیں گے. اور دوسری چیز کہ اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا, کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے. اس کے لیے اگر جو پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پہ ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوں, اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے, نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ کوئی دے سکتا ہے. تو میں اپنی پوری دیانتداری سے ٹکٹس دوں گا, اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے. ہفتے کو پہلا میرا جلسہ ہے, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت ایک پلان بنا ہوا ہے. پھر سے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا, جب میرے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو مجھے اس سے پہلے میں کہہ بیٹھا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا, اور اس باری پھر مجھے پتا کہ پلان بنایا ہوا ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. لیکن مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان 11 مہینے میں میں نے اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا. ہماری پارٹی کو سارے کہتے تھے کہ جی ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہ تو جی بیچارے کوئی مشکل برداشت ہی نہیں کر سکتے. لیکن میں نے جو اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا, 25 مئی کو انہوں نے, یہ جو ایک بدماش ہے ان کا انٹیریئر منسٹر, اور یہ جو سارے مل کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب پارٹی بالکل بیٹھ جائے گی, اب یہ نہیں کھڑی ہوتی. لیکن پارٹی پھر سے کھڑی ہوئی, اور لوگ شوق میں چلے گئے, ہکا بکا رہ گئے کہ کیسے کوئی کر سکتا ہے جمہوریت کے اندر جو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا. اس کے باوجود, اور ڈرایا دھمکایا, اعظم سواتی کو جب مار رہے تھے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتانا, اس سے ہم یہ کریں گے. وہ اعظم سواتی اور یعنی ان کا اور عزم مضبوط ہو گیا. اور اس کے بعد ابھی جو ہمارے لوگ جیلوں میں گئے, میں ابھی جیلوں والے لوگوں سے بات کر رہا تھا جو واپس آئے, انہوں نے خاص طور پہ فیصلہ کیا کہ ان کو دبانا, یعنی ان کو سبق سکھاؤ. مجرموں سے زیادہ انہوں نے ہمارے اوپر سختی کی جیلوں کے اندر. اس کے جو میں نے اب ان لوگ اپنے کارکنوں کو دیکھا جو نکلے ہیں, وہ اور زیادہ پر عزم ہے. اس لیے اب مجھے ایک چیز ہو گیا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو یہ وہ پارٹی بن گئی ہے, یہ اس ملک کا نوجوان میں وہ شعور آ گیا ہے, وہ تیار ہو گیا کہ اب کبھی بھی انشاءاللہ اس ملک کو حقیقی آزادی کی طرف کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ وہ قوم, میں ایک دن اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کیونکہ میں باہر کے ملک دیکھتا تھا سارے, اور میں دیکھتا تھا ان کو کہ وہ آزاد لوگ تھے, وہ لوگ آزاد تھے, اور آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ہم ایک دبے ہوئی قوم ہیں, ہم ایک ہی پولیس کا دبکا آ جائے کہ یہ جیل میں ڈال دیں گے تو اس سے دیکھ کے ڈر جاتے تھے, کیونکہ ہم کبھی حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہوئے. اب میں ایک آزاد قوم کو ابھرتے دیکھ رہا ہوں. میں اپنے نوجوانوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے دیکھ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے, خودداری دیتا ہے. یہ جو خوف کا سب سے بڑا جو غلامی انسان کرتا ہے, وہ خوف کی بت کی غلامی کرتا ہے. میں نے اس سے آزاد ہوتے دیکھا لوگوں کو. اس لیے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ جو بھی آگے راستہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے کہ جو یہ اب قوم نکل رہی ہے, اب اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا.